بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے مکے میں اسلامی لشکر کے داخلے کے ایمان افروز مناظر کا تفصیلی تذکرہ کیا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، چھوٹی فتح نہیں تھی، بلکہ مقصود نزول اسلام ہی یہی تھا کہ خانہ کعبہ کو شرک سے پاک کیا جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اگرچہ مدینہ منورہ میں احیاء شاعر اسلامی کا کام بأحسن جاری تھا، لیکن یہ سب کچھ گویا جلا وطنی میں ہو رہا تھا، جبکہ اصل مرکز اسلام یعنی مکہ بدستور کفر کے قبضے میں رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نسل در نسل خانہ کعبہ کی حرمت جیسے تیسے برقرار رکھے ہوئے تھی، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ تعلیمات اسلامی کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا گیا تھا۔ کفر کی اسی ظلمت کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اب مکہ مکرمہ کی اسلام میں عملداری میں واپس آنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا بنیادی مقصد حاصل کر لیا گیا۔ باقی رہ گئی تبلیغ اور دعوت کا ذکر تو ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ کس طرح اب عرب قبائل جوق در جوق دار اسلام میں داخل ہونے لگے تھے۔ صاف سی بات ہے ناظرین کرام کہ مکہ مکرمہ ہی وہ کلید تھی جس سے اسلام کی مؤثر ترویج و اشاعت مشروط تھی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اعلان نبوت کے بعد مسلسل 13 برس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ یا اعلانیہ دعوت حق دیتے رہے، لیکن محض مٹھی بھر لوگ اسلام کی طرف آئے۔ لیکن جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہ تعداد سینکڑوں اور پھر ہزاروں تک جا پہنچی۔ یہی اب ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ جو ہی مکے پر اسلام کا کنٹرول ہوا تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کرنے والوں کی تعداد دن دوگنی رات چوگنی بڑھنے لگی۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے ابو سفیان اور اکرمہ بن عمرو حشام کے قبول اسلام کا تفصیل سے تذکرہ کیا، اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کن لوگوں کو امان نہیں دی گئی۔ آج بھی ہم جہاں مکہ کے چند اکابرین کے اسلام میں داخل ہونے کا تذکرہ کریں گے، وہی اکابرین جو پہلے اسلام دشمنی میں پیش تھے لیکن اب اسلام قبول کرنے کے لیے بے تاب ہیں، وہاں بے اما افراد کے انجام کی تفصیل بھی ذکر کریں گے۔ ناظرین کرام، آغاز کرتے ہیں عبداللہ بن ابی سرحل عامری کے قبول اسلام کے واقعے سے۔ عبداللہ بن ابی سرحل عامری نے پہلے اسلام قبول کیا لیکن پھر مرتد ہو گیا اور مدینے سے چلا گیا۔ یہ مرتد ہونے کے بعد بارگاہ نبوی میں بڑی ہرزہ سرائی کیا کرتا تھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ جب اسے یہ پتہ چلا تو حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہو کر امان کا طالب ہوا۔ یہ ان کا رضائی بھائی بھی تھا، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کسی جگہ چھپا دیا۔ جب حالات میں ٹھہراؤ آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن ابی سرحل عامری کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اسے بھی معاف فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار اس درخواست کو قبول کرنے سے انکار فرمایا، لیکن جب آپ نے مزید اصرار کیا تو اسے معافی عطا کی گئی اور اسے اپنی بیعت کا شرف بھی نوازا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کی شقاوت کو سعادت سے بدل دیا
اور جہاد میں شریک ہوتا رہا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مصر پر حملہ کیا تو میمنہ کی کمان انہی عبداللہ بن ابی سرح العامری کے پاس تھی، اور انہوں نے شجاعت اور جانثاری کے ایسے کارنامے انجام دیے کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں انہوں نے افریقہ کے بہت سے ممالک فتح کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے علاقے سعید میں آپ کو گورنر مقرر کیا، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کا علاقہ بھی ان کی ولایت میں دے دیا۔ عبداللہ بن ابی سرح العامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 57 یا 59 ہجری میں وفات پائی۔ ان کے انتقال کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے کہ ایک صبح انہوں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میری زندگی کا آخری عمل صبح کی نماز کو بنا دے، تو انہوں نے وضو کیا اور نماز فجر کی نیت باندھی۔ آپ نے دائیں طرف سلام پھیرا، پھر جب بائیں طرف سلام پھیرنے لگے تو اللہ رب العزت کے حکم پر ان کی روح قبض کر لی گئی۔ ناظرین کرام، عبداللہ عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عبداللہ بن خطل کا نام آتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ فتح مکہ سے پہلے مدینہ گیا، مشرف اسلام ہوا۔ اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عبداللہ کے مبارک نام سے موسوم فرمایا اور اسے صدقات وصول کرنے کے لیے قبائل پر متعین فرمایا۔ ایک انصاری کو اس کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کی خدمت کرے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے خادم سمیت ایک قبیلے میں گیا اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے کھانا تیار کرے، اور خود سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو اسے پتہ چلا کہ اس کا خادم بھی سویا ہوا ہے اور اس نے کھانا تیار نہیں کیا۔ یہ غصے سے بپھر گیا اور اسے سوتے میں خادم کو اس نے قتل کر دیا۔ پھر مرتد ہو کر مکہ واپس لوٹا۔ یہ قادل الکلام شاعر بھی تھا۔ واپس آ کر اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجو میں اشعار لکھنے شروع کر دیے۔ اس کی 2 کنیزیں تھیں، انہیں اپنے حجویہ اشعار یاد کرواتا اور حکم دیتا کہ وہ یہ اشعار گایا کرے۔ جب فتح مکہ کا دن آیا تو عبداللہ بن خطل نے زرہ پہنی، ہاتھوں میں نیزہ پکڑا، گھوڑے پر سوار ہوا اور قسم کھائی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ زبردستی مکے میں ہرگز داخل نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن جب اس نے اللہ کے شاہ سواروں کو دیکھا تو ایسی ہیبت اس پر طاری ہوئی کہ سیدھا کعبے کی طرف گیا، گھوڑے سے اترا اور اپنے ہتھیار پھینک دیے۔ خوف کے باعث یہ کعبہ شریف کے غلاف میں چھپ گیا۔ ایک آدمی نے اس کے ہتھیار لیے اور اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس کے بارے میں بتایا۔ سرکار نے اس آدمی کو حکم دیا کہ وہ عبداللہ بن خطل کو جہاں پائے قتل کر دے۔ جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کعبہ شریف کا طواف فرمایا تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ ہے عبداللہ بن خطل جو کعبے کے غلاف سے چمٹا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا اسے قتل کر دو، کعبہ کسی مجرم بدکار کو پناہ نہیں دیتا۔ پھر سعید بن حریث اور ابو برزہ الاسلمی نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ناظرین کرام، جن لوگوں کو امان نہیں دی گئی ان میں ابن خطل کی وہی 2 کنیزیں بھی شامل تھیں جو حجویہ اشعار اس کے کہنے پر گایا کرتی تھیں۔ انہیں قتل کرنے کا بھی حکم دیا۔ ایک تو ان میں سے قتل کر دی گئی، دوسری کے لیے امان طلب کی گئی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی اور وہ بچ گئی، اور اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح حویرث بن نقید بن وہب کے خون کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباح قرار دیا تھا، کیونکہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑی دل آزار حج کیا کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے ہمارے کچھ ناظرین حج کے نام سے زیادہ شناسہ نہ ہوں، تو یہ میں عرض کرتا چلوں کہ شاعری کی ایک صنف قصیدہ گوئی میں
کسی بھی شخص یا چیز کی تعریف کی جاتی ہے، جبکہ دوسری صنف میں کسی شخص کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، کردار کشی کی جاتی ہے، یوں کہہ لیجئے کہ اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، دشنام ترازی کی جاتی ہے، اسے ہجویہ کلام کہتے ہیں۔ ہجویہ شاعری میں عربوں کو انتہائی ملکہ حاصل تھا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حویرث بن نقید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کو مکے سے مدینے لے جا رہے تھے کہ راستے میں یہ حویرث ملا۔ اس نے اونٹ کی بغل میں جس پر یہ دو شہزادیاں سوار تھیں اپنے عصا سے کچوکے دیے۔ اونٹ تکلیف کے باعث بری طرح بدکا اور حضور کی دونوں صاحبزادیوں کو نیچے گرا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حویرث کو قتل کیا۔ ناظرین کرام، اگلا نام حبار بن اسود کا ہے۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ اس نے بھی اسی قسم کی نازیبا حرکت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ عازم سفر تھیں تو حبار نے بھی ان کے اونٹ کی بغلوں میں اپنے عصا سے کھجایا تھا، جس سے آپ کا اونٹ بدک گیا اور بی بی گر پڑی تھیں۔ حادثے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا حمل بھی ساقط ہو گیا، جس سے وہ بیمار ہوئیں اور اسی بیماری سے بعد میں آپ کا وصال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبار بن اسود کے خون کو بھی مباح الدم قرار دیا۔ وہ اپنے بارے میں دربار رسالت کا فیصلہ سن کر وہاں سے بھاگ گیا۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعرانہ کے مقام پر تشریف فرما تھے، یہ حبار وہاں حاضر ہوا۔ لوگوں نے اسے دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ، یہ ہے وہ حبار بن اسود۔ حضور نے فرمایا، میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ اس دوران کوئی صحابی اٹھے تاکہ اس کا کام تمام کر دے، لیکن حضور نے اسے اشارے سے منع فرمایا اور پھر حبار سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ حبار بارگاہ رسالت میں دست بستہ کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا، سرکار، میں یہاں سے بھاگ کر چلا گیا تھا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ عجمیوں کے ملک میں چلا جاؤں گا اور وہاں رہائش اختیار کر لوں گا۔ پھر مجھے حضور کی عنایات، صلہ رحمی، عفو و درگزر کی صفات جمیلہ کا خیال آیا تو میں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ اے اللہ کے رسول، حضور کی بعثت سے پہلے ہم لوگ مشرک تھے، آپ کے صدقے اللہ نے ہمیں ہدایت عطا کی اور ہلاکت سے ہمیں نجات عطا کی۔ مجھ سے جو غلطیاں ہوئیں ان سے درگزر فرمائیے۔ جو میری باتیں حضور کے لیے اذیت کا باعث بنی انہیں معاف فرمائیے۔ میں اپنی غلطیوں اور بدکاریوں کا اقرار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا معترف ہوں۔ سراپا رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عرض داشت کو مسترد نہیں فرمایا۔ فرمایا، حبار، میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا کہ اس نے اسلام قبول کرنے کی تجھے ہدایت عطا کی، اور جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام اس کی سابقہ بد کرداریوں اور خطاؤں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اب تذکرہ کعب بن زہیر کا۔ امام ابن ہشام لکھتے ہیں کہ یہ بڑے قادر الکلام شاعر تھے۔ یہ اپنی شاعری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدگوئی، تنقیص اور حجو میں استعمال کیا کرتے۔ ان کا بھائی بجیر بن زہیر مسلمان ہوا تو اس کو بھی آر دلایا کرتے تھے۔ ایک روز بجیر نے اپنے بھائی کعب کو کہا کہ تم میری ان بکریوں کو سنبھالو، میں ذرا اس شخص کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں ان کی باتیں سنوں گا اور جو دین وہ لے آئے ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ کعب اپنے بھائی کے ریوڑ کو لے کر ابرق الاضاف نامی چشمے کے پاس ٹھہرا رہا۔
یہ چشمہ مدینہ طیبہ اور ربضہ کے درمیان بنو اسد کے علاقے میں تھا۔ دوسری جانب بجیر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، ارشادات طیبات کو سنا، اس کا دل نور ایمان سے چمک اٹھا۔ بجیر کے مدینہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا باپ زہیر اہل کتاب کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا اور ان سے اس نے کئی بار سن رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ زہیر نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک رسی اس کی طرف لٹکائی گئی ہے۔ اس نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن اس کا ہاتھ اس رسی کو پکڑ نہیں سکا۔ اس نے اپنے خواب کی یہ تعبیر کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اور یہ سعادت مجھے میسر نہیں آئے گی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو اپنا یہ خواب سنایا تھا اور اس نبی کے بارے میں اہل کتاب جو کہا کرتے تھے ان اقوال سے بھی اپنے بچوں کو آگاہ کیا تھا۔ انہیں وصیت کی کہ اگر انہیں اللہ کے اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نصیب ہوا تو ادنا توقف کے بغیر اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا دین قبول کر لینا۔ ناظرین کرام، یہ تذکرہ جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ذکر ہو رہا تھا کہ بجیر کس طرح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ جب بجیر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوا تو اس نے اپنے بھائی کو لکھا کہ وہ نبی تشریف لے آئے ہیں جس کے بارے میں ہمارے باپ نے خواب دیکھا تھا۔ وقت ضائع مت کرو، فوراً یہاں پہنچو اور اس دین حق کو قبول کر لو۔ جواباً اس نے اپنے بھائی بجیر کو چند اشعار لکھ کر بھیجے جس میں اپنے بھائی کو متون کیا کہ تم نا سمجھ ہو، تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو سوچے سمجھے بغیر چھوڑ دیا ہے۔ جب کعب کے اشعار بجیر کو ملے تو اس نے یہ اشعار بارگاہ رسالت میں دکھائے۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا کہ کعب جسے ملے وہ اسے قتل کر دے۔ اس کے بھائی نے اسے اطلاع دی کہ جو شعراء شان رسالت میں ہجویہ شعر لکھا کرتے تھے انہیں حضور نے تہہ تیغ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے تو حاضر خدمت ہو جا اور معافی مانگ لے۔ جو تائب ہو کر حاضر خدمت ہوتا ہے حضور اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر تیرے مقدر میں ایمان نہیں تو پھر کہیں دور بھاگ جاؤ۔ کعب بن زہیر کو جب یہ علم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم صادر فرما دیا ہے تو دنیا اس پر تنگ ہو گئی۔ مدینہ طیبہ میں جوہینہ قبیلے کا ایک شخص اس کا دوست تھا۔ یہ چھپتے چھپاتے اپنے دوست کے پاس پہنچا اور اپنا ماجرا بیان کیا۔ اس دوست نے اسے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے حضرت ابو بکر بڑے رحم دل اور کریم النفس ہیں، وہ اگر تمہاری سفارش کریں تو حضور تجھے معاف فرما دیں گے۔ تو وہ صبح سویرے اپنے دوست کعب کو لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ کعب نے اپنا تعارف کروایا اور اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب کو لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ شخص حضور کی بیعت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حضور نے ہاتھ بڑھایا اور اسے اپنی بیعت سے مشرف فرما دیا۔ اس کے بعد کعب نے اپنا مشہور قصیدہ پیش کیا۔ قصیدہ سناتے سناتے جب ان اشعار پر حضرت کعب بن زہیر پہنچے کہ رسول اللہ، اللہ کی ایسی کھینچی ہوئی ہندی تلوار ہے جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ نے مجھے تنبیہ دی ہے، حالانکہ رسول اللہ کے پاس عفو کی امید کی جاتی ہے۔ وہ قریش کے ایسے جوانوں میں ہیں کہ بطن مکہ میں جب کہ لوگ اسلام لائے تو ان کے کہنے والوں نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ ناظرین کرام،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کعب بن زہیر کے ان اشعار کو بہت پسند فرمایا اور اپنی چادر مبارک اتار کر انہیں بطور انعام عطا کی۔ پھر حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری عمر یہ بابرکت چادر بڑی حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے سے کہا کہ 10,000 دینار لے لو اور مجھے یہ چادر دے دو۔ حضرت کعب نے کہا اللہ کے رسول کا یہ تبرک میں کسی قیمت پر کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ جب حضرت کعب کا وصال ہوا تو امیر معاویہ نے ان کے وارثوں سے یہ چادر 20,000 درہم کے عوض لے لی۔ یہ وہی مبارک چادر ہے کہ جب بھی کوئی سلطان تخت نشین ہوتا تو وہ چادر اسے اڑائی جاتی اور خلفاء عید کے مواقع پر بھی اس چادر کو زیب تن کیا کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چادر فتنہ تاتار کے دوران کہیں گم ہو گئی تھی۔ ناظرین کرام، ان کے علاوہ حارث بن ہشام المخزومی اور زہیر بن امیہ بھی ماتوب افراد میں شامل تھے۔ ابو جہل کا سگا بھائی حارث بن ہشام المخزومی نواں شخص تھا جس کا خون مباح کیا گیا تھا۔ امام ابن سعد لکھتے ہیں کہ اسی طرح حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی زہیر بن امیہ بھی اپنے دل میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں شدید قسم کا بغض رکھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ان دونوں کو قتل کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ دونوں حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے پاس حاضر ہوئے اور پناہ کی درخواست کی۔ بی بی نے انہیں پناہ دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی کی امان کو قبول فرمایا۔ پھر ام ہانی ان دونوں کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ ناظرین کرام، اب تذکرہ کرتے ہیں ایک خاتون سارہ کا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ بنو مطلب بن عبد مناف کی کنیز تھی۔ چونکہ یہ مکہ کی مغنیہ تھی اور ایسے اشعار گایا کرتی تھی جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجب کی گئی ہوتی، اور یہی وہ عورت تھی جس کے ذریعے حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے والوں کے پاس خط بھیجا تھا۔ یہ مدینہ طیبہ آئی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کا شکوہ کیا اور امداد کے لیے درخواست کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم مغنیہ ہو، جب تم گیت گاتی ہو تو لوگ تجھ پر انعام و اکرام کی بارش کر دیتے ہیں، کیا یہ داد و دہش تمہاری گزر بسر کے لیے کافی نہیں کہ تو یہاں بھیک مانگنے کے لیے آ گئی ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ جب سے بدر کی جنگ میں قریش کے رؤساء قتل کیے گئے، اس کے بعد سے سوگ میں ان لوگوں نے گانا بجانا ہی ترک کر دیا ہے، اس لیے میری غربت کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی اپنے بحر سخاوت سے محروم نہیں رکھا، بلکہ اسے سامان خوراک سے لدا ہوا ایک اونٹ مرحمت فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی اس کی مالی امداد فرمائی۔ جب یہ احسان فراموش مکے واپس آئی تو اس نے اپنی پرانی روش اختیار کر لی اور ابن خطل کے ہجویہ اشعار گا گا کر مشرکین کے دل لبھانے شروع کر دیے۔ فتح مکہ کے روز وہ چھپ گئی، اس کے لیے بارگاہ رسالت میں امان دینے کی درخواست کی گئی۔ حضور نے اسے امان عطا کی، وہ حاضر ہوئی اور اسلام قبول کیا اور پھر تا دم واپسی اسلام کی تعلیمات پر ثابت قدمی سے عمل پیرا رہی۔ ناظرین کرام، مباح الدم یعنی وہ لوگ جن کا قتل جائز کر دیا گیا تھا، 15 آدمیوں میں سے 12واں شخص صفوان بن امیہ تھا۔ تاریخ طبری میں تحریر ہے کہ اس کے دل میں اور اس کے باپ امیہ کے دل میں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت، عداوت کے آتش کدے روز اول سے بھڑک رہے تھے۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت اور دکھ پہنچانے کا وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا کرتا تھا۔ جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی مباح الدم قرار دے دیا تو ڈر کے مارے یہ چھپ گیا اور ارادہ کیا کہ رات کی تاریکی میں مکے سے نکل جائے اور سمندر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے۔ اس کے چچا کا بیٹا عمیر بن وہب بارگاہ رحمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے رسول، صفوان اپنی قوم کا سردار ہے اور یہاں سے بھاگ گیا ہے تاکہ سمندر میں کود کر خودکشی کر لے۔ میری التجا ہے کہ حضور اسے امان عطا فرمائے، کیونکہ حضور نے ہر سرخ و سیاہ کو امان عطا کی ہے۔ کریم و رحیم نبی نے اسلام کے بدترین دشمن کے بارے میں عمیر کی درخواست سن کر فرمایا، عمیر جاؤ اور اپنے چچا کے لڑکے صفوان کو جا کر یہ خوشخبری سنا دو کہ میں نے اسے امان عطا کی ہے۔ عمیر نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے کوئی اپنی نشانی عطا فرما دیجئے، کیونکہ میں نے اسے واپس آنے کے لیے کہا تھا تو اس نے انکار کر دیا تھا اور کہا جب تک میرے پاس حضور کی کوئی نشانی نہیں لاؤ گے جسے میں پہچانتا ہوں اس وقت تک میں واپس نہیں آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نورانی عمامہ اتار کر عمیر کو عطا کیا۔ جب عمیر اس کے پاس پہنچا تو وہ سمندر میں کودنے کی تیاری کر ہی رہا تھا۔ صفوان بن امیہ نے عمیر کو دیکھ کر کہا، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ عمیر نے کہا، صفوان، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں، میں ایک ایسی ہستی کے پاس سے آیا ہوں جو تمام لوگوں سے زیادہ افضل، تمام لوگوں سے زیادہ احسان کرنے والی، تمام لوگوں سے زیادہ حلیم اور ہر خوبی میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، اور وہ اجنبی نہیں بلکہ تیرے چچا کا بیٹا ہے۔ اس کی عزت تمہاری عزت، اس کا شرف تمہارا شرف، اس کی حکومت تمہاری حکومت ہے، اس لیے تم وقت ضائع کیے بغیر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ صفوان کہنے لگا، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ عمیر نے کہا، ڈرو نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا بردبار اور کرم فرمانے والے ہیں۔ پھر عمیر نے نورانی عمامہ اسے دکھایا۔ اب اسے تسلی ہوئی اور وہ عمیر کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ وہاں پہنچا تو عمیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص نے مجھے بتایا ہے کہ حضور نے مجھے امان دے دی ہے، مجھے قبول اسلام پر غور و فکر کرنے کے لیے 2 ماہ کی مہلت دیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 ماہ نہیں، تمہیں 4 ماہ دیے، تم خوب سوچ اور بچار کر لو۔ فتح مکہ کے بعد جب حضور بنی ہوازن کے گوشمالی کے لیے روانہ ہوئے تو حضور نے اس سے 40,000 درہم بطور قرض حسنہ لیے، اور وہ زرہیں جو اس کے پاس تھیں وہ بھی عاریتاً طلب فرمائیں۔ وہ کہنے لگا، کیا آپ یہ ساری چیزیں مجھ سے غصب کرنا چاہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا، ہرگز نہیں، میں تجھ سے عاریتاً لے رہا ہوں اور جو تمہیں واپس کر دی جائیں گی، اگر ان میں سے کوئی زرہ ضائع ہو گئی تو اس کی قیمت ادا کی جائے گی۔ پھر وہ ہوازن کی جنگ میں حضور کے ساتھ روانہ ہوا۔ وہ ابھی تک حسب سابق اپنے شرک پر تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ ہوازن میں حاصل ہونے والے اموال غنیمت تقسیم فرمائے تو اسے پہلی مرتبہ 100 اونٹ، اس کے بعد 100 اور اونٹ، اور تیسری مرتبہ مزید 100 اونٹ اور عطا فرمائے۔ پھر حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ اس وادی کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے جس میں بھیڑ بکریاں بھری ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا، صفوان، یہ بھیڑ بکریاں تجھے اچھی لگ رہی ہیں؟ کہنے لگا، بے شک۔ فرمایا، یہ ساری وادی اور اس میں جتنے بھیڑ بکریاں ہیں سب میں نے تجھے عطا کر دی۔ جب یہ بے انداز مال غنیمت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان کو عطا فرما دیا تو کہنے لگا، کوئی بادشاہ تو خوشی سے
اتنے ان گنت اموال کسی کو نہیں دیتا، یہ تو کسی نبی کی ہی فیاضی ہو سکتی ہے۔ پھر بے ساختہ کہہ اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ پھر بعد میں وہ کہا کرتا تھا کہ سب مخلوق سے زیادہ میرے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بغض و عداوت تھی۔ حضور مجھے دیتے گئے، اتنا دیا کہ ساری مخلوق سے زیادہ میرے محبوب بن گئے۔ ناظرین کرام، اب تذکرہ کرتے ہیں ہندہ یا ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان کا۔ امام ابن ہشام لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند کی کارستانیوں کے باعث اسے بھی قتل کرنے کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ یہ وہی سنگ دل عورت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا جان حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کا سینہ چاک کیا، دل نکالا، منہ میں ڈال کر چبا لیا، لیکن نگل نہ سکی اور باہر تھوک دیا۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو فتح مبین عطا فرمائی اور مکے کی فضاؤں میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا تو وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں چھپ گئی، پھر اسلام قبول کیا اور ابتہ کی وادی میں حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ کہنے لگیں اس اللہ کی ساری تعریفیں ہیں جس نے اسی دین کو غلبہ عطا فرمایا جسے اس نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا، تاکہ اے اللہ کے محبوب تیرے دریائے رحمت سے میری تشنگی کا بھی درماں ہو سکے۔ میں وہ عورت ہوں جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائی ہوں اور اس کی تصدیق کرتی ہوں۔ پھر کہنے لگیں یا رسول اللہ میں ہند بنت عقبہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرحبا اے ہند، خوش آمدید۔ کچھ دیر کے بعد ہند نے 2 بھنے ہوئے کم عمر بکرے بھیجے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش دلی سے دعا دی، اللہ تمہارے ریوڑوں میں برکت عطا فرمائے۔ ہند کہتی ہے کہ دعا کی برکت سے ہمارے ریوڑ میں اتنی برکت ہوئی کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور ہند جب مسلمان ہوئی تو اپنے اس بت کے پاس گئی جسے اس نے بڑی عزت اور احترام سے اپنے گھر میں سجا کر رکھا ہوا تھا۔ اس نے کلہاڑا اٹھایا اور اس کے پرزے کر دیے، اور ساتھ ہی یہ کہتی جاتی تھی کہ ہم تیری وجہ سے آج تک دھوکے میں رہے۔ اس کے خاوند ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، کیونکہ عدت کے ختم ہونے سے پہلے دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پہلا نکاح برقرار رکھا۔ ناظرین کرام، یہ ذکر جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ فتح مکہ کے دن پہلے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو اپنی بیعت کا شرف عطا فرمایا، پھر عورتوں کو بیعت کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ انہی بیعت کرنے والیوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی تھی۔ اس نے خوف کے مارے اپنے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا۔ جب وہ مستورات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچیں تو فرمایا کہ ان امور پر میری بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی، چوری نہیں کرو گی، بدکاری نہیں کرو گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی، کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گی اور میری نافرمانی نہیں کرو گی۔ جب یہ حضور ارشاد فرما چکے تو ہند کہنے لگیں پہلے میں ابو سفیان کا تھوڑا تھوڑا مال چوری چھپے لے لیا کرتی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں۔ حضرت ابو سفیان بھی وہیں موجود تھے۔ وہ کہنے لگے کہ آج تک جو تم نے میرا مال چرا لیا ہے
میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے اور حضور نے پہچان لیا کہ یہ عورت ابو سفیان کی بیوی ہند ہے۔ فرمایا تو ہی عقبہ کی بیٹی ہند ہے؟ عرض کی میں ہی ہوں۔ اللہ کے نبی آج تک جو ہم سے غلطیاں ہوئیں وہ معاف فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ میری بیعت کرو کہ میری نافرمانی نہیں کرو گی۔ ہند نے عرض کی ہم آپ کی اطاعت گزار بن کر ہی یہاں پر حاضر ہوئی ہیں۔ ناظرین کرام، اب ذکر کرتے ہیں وحشی بن حرب کا۔ امام ابو یوسف الصالحی لکھتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا جان حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان احد میں چھپ کر حملہ کر کے شہید کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی کا خون بھی مباح کیا تھا۔ جس روز مکہ فتح ہوا تو یہ ڈر کر طائف بھاگ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں طائف میں تھا کہ لشکر اسلام نے طائف کا محاصرہ کر لیا اور اہل طائف کا وفد مسلمانوں کو اپنا شہر حوالے کرنے کے لیے وہاں سے روانہ ہوا۔ وحشی کہتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب میں شام یا یمن چلا جاؤں یا کسی اور دور ملک میں پناہ لے لوں۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ وحشی، جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے وہ کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، حضور اسے قتل نہیں فرماتے۔ تو یہ سن کر میرے دل میں بھی امید کی کرن جاگی۔ ہمت کر کے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اچانک حاضر ہوا۔ میں نے فوراً کھڑے ہو کر کلمہ شہادت پڑھا۔ حضور نے میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو فرمایا تم وحشی ہو؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا بیٹھ جاؤ اور مجھے وہ واقعہ سناؤ جب تم نے جناب حمزہ کو قتل کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے تفصیل سے واقعہ بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے معاف کرتے ہوئے حکم دیا کہ اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لو، میرے سامنے نہ آیا کرنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب منکرین ختم نبوت کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ وحشی بھی ان جنگوں میں شریک ہوئے، اور جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ مسلمانوں کا معرکہ کارزار گرم ہوا اور مسیلمہ کذاب کا کام تمام کر دیا۔ ناظرین کرام، ان تمام مباح الدم لوگوں کے علاوہ ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور معتب بھی چھپے پھرتے تھے۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آنے کی جرت نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس سے پوچھا آپ کے بھائی کے دونوں بیٹے عتبہ اور معتب کہاں ہیں؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ، جس طرح دوسرے مشرک چھپے پھرتے ہیں وہ بھی سامنے آنے کی جرت نہیں کر رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت عباس اپنے اونٹ پر سوار ہو کر ان کے پاس گئے اور انہیں لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے مشرف با اسلام ہونے سے حضور کو بہت مسرت ہوئی۔ حضور نے ان دونوں کو اپنی دعائے خیر سے نوازا، پھر کھڑے ہوئے اور دونوں کا ہاتھ پکڑ کر ملتزم کی طرف تشریف لے گئے اور کچھ وقت تک دعا فرماتے رہے۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو حضور کا رخ انور فرط مسرت سے چمک رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت حضور کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آج حضور کے رخ انور پر مجھے مسرت کے اور زیادہ آثار نظر آ رہے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے چچا کے بیٹوں کو اپنے رب سے مانگا اور میرے رب نے مجھے یہ دونوں عطا فرما دیے ہیں، اس لیے میرا دل آج بہت مسرور ہے۔ یہ دونوں
حنین اور طائف کے غزوات میں حضور کے ہمراہ رہے اور بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ ناظرین کرام، حنین کی جنگ میں ماتب کی آنکھ ضائع ہو گئی، لیکن یہ دونوں بھائی ایک لمحے کے لیے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ نہیں ہوئے۔ جہاں تک سہیل بن عمرو کے قبول اسلام کا تعلق ہے تو اس کا بیٹا عبداللہ پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا، لیکن فتح مکہ کے روز سہیل چھپ گیا تھا تاکہ کوئی مسلمان اسے قتل نہ کر دے۔ اس کے بیٹے عبداللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ اپنے باپ کے لیے حضور سے امان طلب کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی امان سے وہ امن میں ہے، بے شک اسے کہو کہ چھپنے کی ضرورت نہیں، سامنے آؤ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ تم میں سے جس کی ملاقات سہیل بن عمرو سے ہو تو اسے تیز نظروں سے نہ گھورے کہ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوا۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم، سہیل بن عمرو بڑا دانش مند اور شریف النفس ہے، اور سہیل جیسا آدمی زیادہ دیر تک اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سہیل کے پاس گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے انہیں آگاہ کیا۔ سہیل کہنے لگے، بخدا حضور جب چھوٹے تھے عمر میں تب بھی احسان و کرم فرمایا کرتے تھے، اور اب بھی احسان و کرم ان کا شیوا ہے۔ سہیل بن عمرو غزوہ حنین میں شریک ہوئے، حالانکہ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جارانہ کے مقام پر تشریف فرما ہوئے تو اللہ نے نور اسلام سے ان کے سینے کو منور فرما دیا۔ پھر ان کا شمار ان بزرگ صحابہ کرام میں ہوا کرتا تھا جنہوں نے بڑے مشکل جنگی حالات میں اسلام کے پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ ناظرین کرام، مکہ مکرمہ میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی المناک اطلاع پہنچی تو کئی لوگوں کے قدم ڈگمگانے لگے۔ ایک دکھ کی کیفیت تھی۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک ایسا ایمان افروز خطبہ دیا جس سے اہل مکہ کو اسلام پر استقامت نصیب ہوئی۔ انہوں نے یرموک کی جنگ میں شرکت کی اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، یہاں تک کہ اللہ نے خلعت شہادت سے انہیں سرفراز فرمایا۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بڑے لطف کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ آپ بھی انہی کے الفاظ میں یہ واقعہ سماعت فرمائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے، مگر میں اپنے کفر و شرک پر اڑا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بنو حوازن کی سرکوبی کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے تو میں بھی ساتھ ہو گیا۔ میری نیت یہ تھی کہ شاید سفر میں مجھے ایسا موقع مل جائے کہ میں حضور پر معاذ اللہ حملہ کر کے آپ کی شمع حیات کو گل کر دوں۔ مسلمانوں نے میدان احد میں میرے باپ، چچا اور چچا زاد بھائیوں کا قتل عام کیا تھا۔ شاید اس طرح میں اپنے عزیز مقتولوں کا انتقام لینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں نے اپنے دل میں یہ ٹھان رکھی تھی کہ اگر عرب اور عجم کا ہر شخص اسلام قبول کر لے تو بھی میں کسی بھی قیمت پر حضور کی اطاعت قبول نہیں کروں گا۔ اس وقت اسلام ترقی کر رہا تھا، لوگ دھڑا دھڑ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے تھے، لیکن کفر پر ڈٹے رہنے کے میرے عزم میں مزید پختگی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ جب حنین کی جنگ میں دونوں فریق آپس میں گتھم گتھا ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے خچر سے نیچے اتر آئے تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنی تلوار بے نیام کر لی اور میں حضور کے نزدیک ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ میں وار کرنے ہی والا تھا کہ آگ کا ایک شعلہ بجلی کی تیزی سے میری طرف لپکا اور میری آنکھیں اس کی چمک سے چندھیا گئیں۔
میں خوف سے کانپنے لگا۔ اس کی تیز روشنی سے بچنے کے لیے میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور تبسم فرمایا۔ حضور نے میری نیت بد کو بھانپ لیا تھا اور میرا نام لے کر پکارا کہ شیبہ میرے نزدیک آؤ۔ جب میں قریب ہوا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھ دیا اور دعا فرمائی، الہی شیبہ کو شیطان کے شر سے بچا لے۔ ناظرین کرام، وہ کہتے ہیں کہ اس ایک نگاہ لطف و کرم نے میرے دل کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ شیبہ بن عثمان اپنے دل کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسی لمحے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے کانوں اور آنکھوں سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے، پیارے ہو گئے، اور میرے دل میں حضور کے خلاف جو بھی جذبات جوش مار رہے تھے، اللہ نے میرے دل سے اس ہر خیال کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ پھر حضور نے حکم دیا، میرے قریب آؤ اور کفار سے لڑو۔ میں جوش و خروش سے کفار پر حملہ آور ہوا اور جب تک یہ جنگ جاری رہی میں دشمن اسلام سے لڑتا رہا۔ جنگ کے بعد میں خدمت اقدس میں زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ مجھے دیکھا تو فرمایا، شیبہ، اللہ نے تیرے بارے میں جو ارادہ فرمایا وہ اس ارادے سے کہیں بہتر ہے جو تو نے اپنے بارے میں کر رکھا تھا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دل میں چھپے ہوئے جذبات سے حرف بہ حرف درست مجھے آگاہ کیا، حالانکہ میں نے کسی شخص سے اس بات کا، اس خیال کا تذکرہ تک نہیں کیا تھا۔ یہ سن کر میں بے ساختہ کہہ اٹھا، بے شک میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ناظرین کرام، گفتگو کے اختتام پر عبداللہ بن الزبری کے قبول اسلام کی تفصیل۔ فتح مکہ کے بعد یہ بھاگ کر نجران چلا گیا۔ حضرت حسان نے اس کی طرف چند اشعار لکھ کر بھیجے جن میں اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ ان اشعار کو پڑھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں تشریف فرما تھے۔ اسے یوں لگا جیسے نورانی ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند ضیاء پاشی کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ اٹھا کر جب اس کی طرف دیکھا تو فرمایا، یہ ہے ابن الزباری، اس کے چہرے پر آج اسلام کا نور چمک رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دل موہ لینے والی گفتگو کو سن کر کہتے ہیں کہ مجھے چپ سی لگ گئی، بس عرض کی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبدہ ورسولہ۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے آج اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج تک میں حضور سے عداوت کرتا رہا، آپ کے خلاف لشکر کشی کرتا رہا، گھوڑوں اونٹوں پر سوار ہو کر آپ پر حملہ آور ہوتا رہا۔ اگر کبھی کوئی سواری میسر نہ آئی تو پیدل چل کر بھی آپ کے خلاف معرکہ آرائی سے میں باز نہیں آیا۔ جب آپ نے مکے پر علم اسلام لہرا دیا تو میں وہاں سے بھاگ کر نجران چلا گیا۔ میں نے دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ میں کسی قیمت پر اسلام قبول نہیں کروں گا، لیکن میرے کریم رب نے مجھ پر رحم فرمایا، میرے دل میں اسلام کی اور حضور کی محبت کی شمع روشن فرما دی۔ پھر جب اس گمراہی کے بارے میں غور کرتا ہوں جس میں مبتلا تھا تو شرم و ندامت سے میری گردن جھک جاتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے تجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی، اور سن لو
کہ جو اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، صاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہ تذکرہ جاری رہے گا۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔